لوط علیہ السلام اپنی قوم کی فحاشی اور بدکاریوں سے پریشان تھے۔ ان کی دعوت کو جھٹلانے میں ہی وہ لوگ لگے ہیں، اور جب فرشتے آپ کے پاس نوجوان مہمان کی شکل میں آتے ہیں تو وہ بدکار قوم بے اختیار بے لگام انداز میں آپ کے گھر کی طرف دوڑتی ہے۔ ان کو اس بدکاری سے روکنے کے لیے وہ بہت کوشش کرتے ہیں اور پریشان ہو کر انہی سے پوچھتے ہیں الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ آج دنیا میں ایسے بے شمار مسائل ہیں، راسترو لوگوں کی تلاش ہے، جبکہ دنیا فحاشی اور اللہ سے بغاوت کو صحیح ثابت کرنے اور ڈی کرمنلائز کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ رشد غی کا اپوزٹ ہے، اور غی اس جہالت کو کہتے ہیں جو کسی غلط عقیدے کی بنیاد پر مبنی ہو۔ قرآن کریم کے نزول سے رشد اور غی دونوں کے درمیان میں کلیئرٹی آ گئی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ رشد قرآن میں 19 مرتبہ مختلف فارمز میں آتا ہے اور ہدایت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر وہ صرف ہدایت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ انٹرنلائزیشن آف گائیڈنس کا نام ہے، یعنی وہ علم اور ہدایت جو ملی ہو اس کو اپنے دل میں اتنا راسخ کرنا کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے اور اس فیصلے کے پروسیس میں دیری نہ ہو اور عمل اس کے مطابق وہ کر سکے۔ رشد والے لوگوں کی تعریف قرآن میں اس طرح آتی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہارے نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہ کیفیات جس کے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ ایمان سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کراہیت، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انٹرنلائزیشن آف گائیڈنس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ دل میں ایمان اور اس سے متعلق سارے چیزوں سے اور ایمان والوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ ایمان دل کی زینت بنتا ہے اور اس خوبصورت دل میں کسی کی نفرت اور کوئی بیماری نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی اور گناہ اور بغاوت سے کراہیت کرنے لگتا ہے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ غلط کو وہ پہچان سکتے ہیں اور اس کو روکنے کی طاقت ان کے پاس پیدا ہوتی ہے۔ ایمان اور ہدایت کو دل میں راسخ کرنے کے لیے، انٹرنلائز کرنے کے لیے کثرت سے قرآن کی تلاوت اور دعا اور ذکر سے اللہ سے قربت پیدا کرنا ہوگا۔ رمضان کے پورے مہینے کی ایکسرسائز کے بعد یہ بھی امید ہے کہ لعلہم یرشدون، کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں، اللہ کی نازل کردہ ہدایت قرآن کو انٹرنلائز کرتے ہوئے رشد پا لیں۔